بھائی یاسر پیرزادہ کا ظرف بڑا اور علم وسیع ہے۔ زندگی نے انہیں مشاہدات کی سیربین عطا کی تھی۔ انہوں نے ذاتی ریاضت سے اسے مقامات تدبر اور افادات عصر کی سطر مستحکم بخش دی۔ انہیں زیب دیتا ہے کہ قلم اٹھائیں اور کل 2 کروڑ 20 لاکھ آبادی کے سری لنکا سے اپنے ملک کا موازنہ انیس و دبیر لکھ دیں۔ جی میں لہر اٹھے تو ہم ایسے مرغان قفس کو یورپ کی سیر کرائیں، خوبان مغرب کی ایسی تصویر کشی کریں کہ ایک بیضا مور کو آسمان سمجھنے والے ستم زدگان اپنی حیات رائگاں کا نوحہ پڑھتے صحراؤں کو نکل جائیں۔ رگوں میں دوڑتا کشمیری لہو جوش میں آئے تو اہل امریکہ کے گن کلچر کا ایسا آتش گیر محاکمہ کریں کہ حکومت پاکستان گھبرا کر اس وفد کو واپس بلا لے جو IMF کی چوکھٹ پکڑے بیٹھا ہے۔ درویش کو انفس و آفاق پہ ایسی قدرت ودیت نہیں ہوئی۔ اپنی ہی مٹی کی کہانی لکھ سکتا ہے، اور کہانی بھی کیا ہے، ایک طلسم زندانی ہے جس میں کلید رہائی کی جستجو کرتے بے بال و پری کی خبر تک نہ رہی۔ حیف کہ پرانے تیر و تفنگ سے آراستہ بالشتیوں سے دست پنجہ کرتے شام کا پچھلا پہران لگا۔ گزشتہ روز قوم نے یوم تکبیر منایا۔ 28 مئی 1998 کو ہمارے ملک نے حریف کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ 1974 سے 1998 تک کل 24 برس ہم پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی پروگرام کے نقیب تھے۔ 28 مئی 1998 کی سپہر ہمارے مقاصد بدل گئے۔ صرف 2 نکات کی طرف اشارہ چاہوں گا۔ 1998 میں بھارت کے GDP کا حجم 428.77 ارب ڈالرز تھا، جو 2022 میں 2022 میں 3534.74 ارب ڈالرز کو پہنچ گیا۔ 1998 میں پاکستان کے GDP کا حجم 62.19 ارب ڈالر تھا، جو دسمبر 2021 میں 280 ارب ڈالرز تھا۔ ستمبر 1998 میں بھارت کے زر مبادلہ کے ذخائر 29 ارب ڈالرز تھے۔ 20 مئی 2022 کو بھارت کے زر مبادلہ کا تخمینہ 4230 ارب ڈالر تھا۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں صرف 1 ارب 26 کروڑ ڈالرز تھے، جو نومبر آتے آتے کم ہو کر محض 400 ملین ڈالرز رہ گئے۔ مئی 2022 میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 16 ارب ڈالرز بتائے گئے ہیں۔ قضاء و قدر کے کان بہرے، کہنا صرف یہ ہے کہ کسی ملک میں سیاسی استحکام، دفاعی صلاحیت اور معاشی طاقت میں توازن ہی قومی ترقی کی ضمانت دیتا ہے۔ سوویت یونین کی مثال اگر بہت پرانی لگے تو روس اور یوکرین میں لڑائی کی موجودہ صورتحال پر نظر ڈال لیجیے۔ یوم تکبیر پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں بیان بازی کے مقابلے سے صرف نظر فرمائیے۔ امیر زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر، مجید نظامی تو اب دنیا میں نہیں رہے، کچھ قصے مجیب الرحمن شامی اور نذیر ناجی صاحب سے سن لیجیے گا۔ کلنٹن کے معاون خصوصی بروس ریڈل نے بھی کچھ لکھ رکھا ہے۔ خود بل کلنٹن کا رد عمل تو ویڈیو کی صورت میں محفوظ ہے۔ 24 برس پہلے جب قوم سڑکوں پر قتل گاہ کا جشن منا رہی تھی تو انتظار حسین مور نامہ لکھ رہے تھے۔ اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں جذبہ و جنون کے کچھ پتلوں نے ڈاکٹر اقبال احمد اور ان کے رفقا کی پریس کانفرنس درہم برہم کر دی تھی۔ ضمیر نیازی نے زمین کا نوحہ اور ڈاکٹر IH نیر نے طاقت کا سراب کے عنوان سے 2 کتابیں مرتب کی تھیں۔ عقل اور عشق کی اس منجدار میں کسی کو یاد ہی نہ رہا کہ ٹھیک 10 برس پہلے 29 مئی 1988 کو بھی دیس کی تاریخ کا ایک تاریک باب کھلا تھا۔ ضیاء الحق 11 برس سے افغان جہاد کے محفوظ بجرے میں فروکش ہو کر اپنا سکہ چلا رہے تھے۔ تاریخ کا دھارا خاموشی سے مگر ناگزیر طور پر آگے بڑھتا ہے۔ آمریت کا المیہ یہی ہے کہ تاریخ کی پیش رفت سے غافل ہوتی ہے اور اپنی ناگزیر تہدیدات کا ادراک نہیں رکھتی۔ 1987 کے اواخر تک سوویت قیادت نے افغانستان سے انخلاء کا فیصلہ کر لیا تھا۔ امریکہ کا ہدف حاصل ہو چکا تھا، تاہم ضیاء الحق اپنے عزائم کے اسیر تھے۔ انہیں ایسیمیٹریکل وارفیئر یعنی غیر متناسب جنگ کی صورت میں نئے امکانات کی ایک دنیا نظر آ رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جنیوا معاہدے کی اس حد تک مزاحمت کی کہ کابینہ کے ایک اجلاس میں خارجہ امور کے وزیر مملکت زین نورانی کو ناقابل اشاعت گالیوں سے نوازا۔ اس کے باوجود 14 اپریل 1988 کو جنیوا معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ اب ضیاء الحق کو امریکی اسلحے کی آخری کھیپ کا انتظار تھا، جس کے بعد انہیں محمد خان جنیجو پر 58-2B کی تلوار چلا کر ایک نیا ورق پلٹنا تھا۔ اس دوران اوجڑی کیمپ کے دھماکے ہوئے، چوڑ پال کا واقعہ ہوا۔ یہ سب تو ایک بڑے کھیل کے ذیلی مناظر تھے۔
29 मई के सपहर मोहम्मद खान जुनेजो चीन के दौरे से वापस पहुंचे तो ज़ियाउल हक ने नाअहली और बदعنوانی के इल्ज़ामात लगाकर उनकी हुकूमत माजूल कर दी। तारीख की ताज़ीरें सख्त हैं। अयूब खान अपना बनाया हुआ आइन मनसूख करने पर मजबूर हुए, याहिया खान के बनाए हुए आइन को दिन की रोशनी देखना नसीब नहीं हुई। ज़ियाउल हक अपने तश्कील करदा बंदोबस्त के मलबे तले दब गए। 6 अक्टूबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ दूसरी मरतबा सदारत का इंतखाब जीत रहे थे तो उन्हें क्या खबर थी कि आतिश गुल उनके ताक़ुब में है और अगस्त 2008 में चंद माह बाकी हैं। 28 मई को यौम तकबीर की रस्म अदा करने वालों को 29 मई 1988 का सबक भी याद रखना चाहिए। आइए मोहम्मद अनवर खालिद को याद करते हैं। अब उनसे कोई पूछे कश्तियाँ कैसी सवारी हैं, समंदर कई बरस दिन की मुसाफत का है, दरिया कितना ज़्यादा कीना परवर है। अब उनसे कोई पूछे क्या मुहिम जो लोग सारे ऐसे होते हैं।